بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قبر کا دبانے کے بارے میں بیان ہے۔ دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے مومن کی اس طرح کہ جیسے ماں بچے کو اور کافر کو اس طرح کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اہم بیان ہے، ادھر ہو جاتی ہے اور مسلمان کو نہیں دباتی، کافر کو دباتی ہیں، اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ منکر نکیر کیسے ہیں، کب آتے ہیں اور کیا سوالات کیا کرتے ہیں، مردے سے کیا سوال کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ وہ اس وقت منکر نکیر دو فرشتے ہیں، زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکل بہت روانی ہوتی ہے، ان کا بدن کالا، آنکھیں نیلی اور کالی بہت بڑی بڑی جس سے آگ کی لپٹ نکلتی ہے۔ اس کے ڈروانے بال سر سے پاؤں تک، ان کے دانت بڑے بڑے ہیں جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، مردے کو جھنجھوڑتے ہیں اور جھڑک کے اٹھاتے ہیں اور بہت سختی کے ساتھ بڑی کڑی آواز سے یہ تین سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ پھر پوچھے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے نصیب فرمائیں گے اور دکھائیں گے تو کہیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا ان کے محبوب خدا کے بارے میں تیرا عقیدہ دنیا پہ کیا تھا، تو کیا کہتا تھا۔ آج ان کو پتہ چل جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ ہمارے آقا کی کیا تھی اور ادھر دنیا پہ کیا بکواسیں کرتا تھا، آپ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا یہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ دوسرے کا دین یا اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرا سوال کا جواب یہ دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ عز و جل کے رسول ہیں، اللہ عز و جل کی طرف سے ان پر رحمت ان کے اللہ عز و جل کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہو اور سلام۔ آسمان سے ایک یہ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا کپڑا پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ اب جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک قبر چوڑی چمکیلی کر دی جائے گی اور فرشتے کہیں گے سو جائے، سو جیسے دولہا سوتا ہے۔ فرشتے کہیں گے مومن کو سو جاؤ جیسے دولہا سوتا ہے۔ یہ نیک پرہیزگار مسلمانوں کے لیے ہوگا، گناہ گاروں کو ان کے گناہ کے لائق عذاب بھی ہوگا ایک زمانہ تک۔ پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا عیسیٰ ثواب، دعائے مغفرت یا محض اللہ عز و جل کی مہربانی سے یہ عذاب اٹھ جائے گا، یہ عذاب اٹھ جائے گا اور پھر چین ہی چین ہوگا۔ اور اگر مردہ کافر ہے تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا اور کہے گا ہاں لا ادری، افسوس مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ اب یہ ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ اور جہنم میں ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ پہنچے گی اور عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر کیے جائیں گے۔ دو فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے بڑے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے اور سانپ بچھو بھی کاٹتے رہیں گے اور قیامت تک طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے اس پر۔ قبر کس سے سوال نہیں ہوتا، قبر میں کس سے سوال نہیں ہوتا، انبیاء قبر میں کس سے سوال نہیں ہوتا۔ حضرت انبیاء علیہ السلام سے نہ قبر میں سوال ہو نہ انہیں قبر دبائے، اور سوال تو بعد الٹیوں سے بھی نہ ہوں گے، جیسے جمعہ اور رمضان میں مرنے والے مسلمان قبر میں آرام تکلیف کا ہونا حق ہے، تکلیف کا ہونا حق ہے، یعنی کہ تکلیف جو مسلمان ہے انبیاء علیہ السلام میں نہ ہونا حق ہے، ان پر تکلیف نہ ہوتی ہے، نہ مومن پر ہوتی ہے، نہ ان پر نہ سوال ہوتے ہیں قبر میں۔ عذاب ثواب انسان کی کس چیز پر ہوتا ہے، عذاب ثواب انسان کس چیز پر ہوتا ہے، اور یہ عذاب ثواب بدن اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ یہ سمجھ لیجیے عذاب ثواب انسان کی دونوں چیزوں پر ہوتا ہے، روح پر بھی ہوتا ہے، بدن پر بھی ہوتا ہے، دونوں پر عذاب ہوتا ہے۔ یہ اللہ عز و جل کے بارے میں یہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔